بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ موضوع گفتگو تیمم، اور ہماری اس گفتگو کا عنوان ہے وہ چیزیں جن پر تیمم کرنا صحیح ہے۔ جن چیزوں پر تیمم کرنا صحیح ہے انہیں تدریجاً آپ کے سامنے بیان کرتے رہتے ہیں، لیکن پہلے مرحلے میں جس جانب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توجہ دلائی وہ ہے صعید۔ صعید یعنی زمین کا یہ اوپری حصہ، چاہے وہ مٹی ہو، پتھر ہوں، کنکر ہوں، ریت ہو، بجری ہو، بالو ہو، جو بھی چیزیں عام طور پر زمین کا جنہیں اوپری حصہ کہا جاتا ہے ان پر تیمم صحیح ہے۔ پتھر کی جتنی بھی اقسام ہیں ان پر تیمم صحیح ہے، چاہے وہ سنگ مرمر ہو، گرینائٹ ہو، سنگ سیاہ ہو، لیکن وہ پتھر کہ جو پتھر تو ہیں لیکن انہیں ساتھ میں کہا جاتا ہے جواہرات، ایسے پتھروں پر تیمم صحیح نہیں ہے۔ اسی طریقے سے چونے کا پتھر ہو اس پر بھی تیمم صحیح ہے، اور چوک کا پتھر ہو اس پر بھی تیمم صحیح ہے، لیکن احتیاط یہ ہے کہ پکنے سے پہلے، یعنی اگر یہ پکے ہوئے ہوں تو ان پر تیمم نہ کیا جائے۔ اسی طرح سے سیمنٹ بھی پکنے کے بعد، لیکن جو سیمنٹ بنانے کے پتھر ہیں جتنے بھی اقسام کے، اگر وہ را میٹیریل کی صورت میں ہیں تو ان پر تیمم صحیح ہے، لیکن اگر وہ سیمنٹ بن گئے کیونکہ وہ پک کے بنے ہیں یا سیمنٹ کا فرش بن گیا تو ان پر تیمم صحیح نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مٹی پر تیمم صحیح ہے، لیکن مٹی کو اگر پکا کے کوئی کوزہ وغیرہ یا مٹکا بنا لیا جائے یا اینٹیں بنا لی جائیں تو ان پر بھی تیمم صحیح نہیں ہوگا۔ لیکن ہاں، مٹی کی اگر دیوار ہے، کون سی مٹی کی؟ کچی مٹی کی، جس طرح سے گاؤں دیہات میں دیوار بنائی جاتی ہے، ان پر بھی تیمم کیا جا سکتا ہے، یعنی اگر ان پر ہاتھ پھیرا جائے، جو طریقہ بعد میں بیان ہوگا، تیمم کیا جا سکتا ہے۔ یہ ساری چیزیں آتی ہیں تقریباً پہلے مرحلے میں، اور اس کے بعد باری آتی ہے گرد کی، کہ اگر یہ چیزیں نہ ہوں، فرض کریں ہم کسی کمرے میں ہیں اور وہاں پر یہ چیزیں نہیں ہیں اور ہمیں نہیں مل سکتا کچھ، ہر جانب برف باری ہے، لیکن ہمارے لیے ممکن ہے کہ پاک گرد کو جمع کر سکیں تو اس پر تیمم کریں۔ لیکن اگر کسی پاک قالین میں سے مٹی نکالی جا سکتی ہے جھاڑ کے، تو کچھ مٹی نیچے چلی جاتی ہے، اگر وہ پاک ہے تو پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اس پہ کریں، لیکن اگر وہ نہیں ہے تو جو مٹی قالین کے اوپر آ گئی ہے یعنی گرد، اس پر تیمم کریں۔ اور اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر باری آتی ہے گیلی مٹی کی، یعنی اگر کہیں گیلی مٹی ہو، فرض کریں بارش کے بعد مٹی گیلی ہے تو ہم اس پر تیمم کریں گے، لیکن گیلی مٹی کی باری سب سے آخر میں آئے گی۔ سب سے پہلے مرحلے میں وہی چیزیں ہیں کہ جن کی جانب ہم نے توجہ دلائی۔ اب یہ توجہ رہے کہ شرط ہے کہ یہ چیزیں پاک ہوں، اسی طریقے سے مباح ہوں۔ مٹی کے بارے میں ایک توجہ رہے کہ جب کچھ لوگ بجری یا بالو یا مٹی کہیں سے اٹھانا چاہتے ہیں تو بغیر اجازت اٹھا لیتے ہیں، یہ کام صحیح نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بعض دفعہ دیکھنے میں آیا ہے کہ بجری کی اجازت لیتے ہیں کسی مزدور سے، تو یہ جان لینا چاہیے کہ مٹی کے مالک سے اجازت لینی ہے، نہ کہ مزدور یا ٹھیکیدار سے۔ ٹھیکیدار کی اجازت دو صورتوں میں صحیح ہو سکتی ہے۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ ٹھیکیدار کو مالک نے اجازت دی ہو کہ تم ان چیزوں کو کسی کو دے بھی سکتے ہو تھوڑی بہت مقدار میں، یا یہ کہ گھر کسی اور کا ہو لیکن جو سامان رکھا ہوا ہے اس کا مالک ٹھیکیدار ہے، کیونکہ گھر کی کنسٹرکشن بھی دو طریقے سے عام طور پہ ہوتی ہے۔ ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ سامان ہمارا ہے اور ٹھیکیدار کام کی ٹھیکیداری کر رہا ہے، یعنی وہ کام کروا رہا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ گھر ہمارا ہے اور ہم نے گھر کس قسم کا بنے یہ ٹھیکیدار کو بتا دیا ہے، میٹیریل ٹھیکیدار کا ہے، تو ایسی صورت میں جو مال لگ جائے گا وہ ہمارا ہوگا، لیکن جو را میٹیریل ہے وہ ٹھیکیدار کا ہے۔ تو اگر وہ مال ٹھیکیدار کا ہے یعنی کانٹریکٹر کا ہے تو اس سے اجازت لینا صحیح ہے، لیکن اگر وہ مال مالک کا ہے تو پھر مالک کی اجازت ہوگی، یا یہ کہ ٹھیکیدار کی اجازت صحیح ہوگی بشرط یہ کہ مالک نے اس کو اجازت دے دی ہو، یا یہ کہ ٹھیکیدار اور مزدور اور مالک میں اس قسم کا کانٹیکٹ ہے اور تعلق ہے کہ
وہ ہمیں بعد میں اجازت دلوا دے گا کسی فون کے ذریعے سے، یا تھوڑی دیر میں مالک آنے والا ہے جب اس کو بتایا جائے گا، لیکن یہ جو کنڈیشن ہے یہ مناسب نہیں ہے، اس وقت تک استعمال نہ کیا جائے جب تک کہ مالک کی اجازت کا یقین نہ ہو جائے۔ اسی طریقے سے اگر مٹی ہے تو اس میں بھوسا یا کوئی اور چیز اتنی ملی ہوئی نہ ہو کہ اب اسے مٹی نہ کہا جائے، اور جب ہاتھ مارا جائے مٹی پہ تو یہ نہ کہا جائے کہ یہ ہاتھ مٹی پہ پڑا، بلکہ یہ ہاتھ بھوسے پہ پڑا۔ اگر اتنی مقدار میں بھوسا ملا ہوا ہے یا اتنی مقدار میں کوئی اور چیز ملی ہوئی ہے تو پھر تیمم صحیح نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح سے جس جگہ پہ تیمم کیا جائے شرط یہ ہے کہ وہ جگہ غصبی نہ ہو، اور اگر تیمم کے بعد یہ پتہ چلے کہ یہ جگہ غصبی تھی لیکن اگر وہ جگہ ہم نے غصب کی تھی اور ہمیں یاد آیا ہے تو ایسی صورت میں تو احتیاط یہ ہے کہ یہ تیمم باطل ہے اور نماز دوبارہ پڑھی جائے۔ لیکن اگر یہ جگہ کسی اور نے غصب کی تھی اور ہمیں تیمم کے بعد پتہ چلا تو ہمارا تیمم صحیح ہوگا۔ لیکن اگر ہم کسی غصبی جگہ میں قید ہیں، فرض کریں کہ یہ گھر کہ جس جگہ پر ہم قید ہیں یہ غصبی گھر ہے لیکن ہم یہاں قید ہیں، تو ایسی صورت میں ہماری نماز اور غسل اور وضو یہاں پر صحیح ہوگا۔ لیکن اگر ہمارا اختیار ہے کسی اور جگہ جا سکیں، مثال کے طور پہ ہم کہیں قید ہیں، یہ جگہ غصبی ہے لیکن ہم دوسرے کمرے تک یا دوسرے فلیٹ تک جا سکتے ہیں، قید ہیں دو فلیٹس کے درمیان محاصرے میں ہیں، تو جو غصبی جگہ ہے وہاں پر ان کاموں کو انجام نہیں دیں گے بلکہ ہم نماز اور غسل اور وضو کے لیے جائیں گے اس جگہ پہ کہ جو غصبی نہ ہو۔ لیکن اگر ایسی جگہ قید ہیں کہ جہاں سے ہم نکل بھی نہیں سکتے تو ایسی صورت میں غسل و وضو اور تیمم صحیح ہوگا، گو کہ اگر بعد میں امکان ہو اور آسانی کے ساتھ ان کو دوبارہ ادا کیا جا سکے تو بہتر ہے۔ اب ایک خاص موضوع کی جانب توجہ دلائیں کہ باورچی خانے میں جو سلیب ہو یا جو گھروں میں سل استعمال ہوتا ہے اس پر بھی تیمم ہو سکتا ہے بشرط یہ کہ وہ پاک ہوں۔ لیکن ایک جانب توجہ رہے، کیونکہ عام طور پہ جو ہم مسائل بتا رہے ہیں وہ احتیاط کے مطابق بتا رہے ہیں، تو احتیاط یہ ہے کہ جس پتھر پر تیمم کیا جائے اس پہ کچھ گرد ہو، لہذا اگر کوئی پرووائڈ کر سکتا ہے مٹی تو وہ کوشش کرے کہ باورچی خانے کے سلیب پر یا کسی اور جگہ کے جہاں پر پاک ماربل وغیرہ لگا ہے اس پر تیمم نہ کرے۔ لیکن اگر مجبوری ہو کوئی اور چیز نہ ہو تو اس پہ صحیح ہوگا، لیکن احتیاط یہ ہے کہ اس پہ نہ کیا جائے جب تک کہ اس پہ گرد نہ ہو۔ لہذا کچھ مراجع فرماتے ہیں کہ بہتر ہے کہ اس پہ گرد ہو، لیکن بعض مراجع فرماتے ہیں کہ بنا بر احتیاط واجب پتھر کے جس پر تیمم کیا جائے اس پر گرد ہونی چاہیے۔ بس احتیاط کی راہ یہ ہے کہ جس پتھر پر ہم تیمم کریں اس پر گرد ہو۔ مکروہ ہے تیمم کرنا کسی گڑھے والی جگہ سے اور روڈ کے آس پاس جو مٹی ہے گو کہ پاک ہو، لیکن اگر پاک ہے تیمم ہو جائے گا لیکن مکروہ ہے۔ اسی طرح سے سیم اور تھور والی جو زمین ہے کہ جو عام طور پہ نمکین ہوتی ہے اس پر بھی تیمم کرنا مکروہ ہے، لیکن اگر نمک اتنا زیادہ ہو کہ جو اوپر آ چکا ہو اور جب ہاتھ اس پہ مارا جائے تو وہ ہاتھ نمک پہ لگ رہا ہو تو اس صورت میں تو تیمم صحیح نہیں ہوگا۔ یہ تھے مختصر سے مسائل ان چیزوں کے بارے میں کہ جن پر تیمم صحیح ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنے رسول اپنی حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔